صدیق آقا اونچنا یوں چمک درے نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میں نے سورۃ القمر کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اسی آیت کریمہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کر کے انشاءاللہ اپنی بات ختم کروں گا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں. پہلی بات وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن مجید کو ذکر کے لیے آسان کر دیا. اور دوسری بات فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس کو یاد کرنے والا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ میں ذکر سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے اس سلسلے میں دو باتیں ارشاد فرمائیں اور دونوں باتیں درست ہیں. پہلی بات کہ ذکر سے مراد یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو یاد کرنے کے اعتبار سے آسان بنا دیا. قرآن مجید کا یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ اس کا ایک معجزہ ہے. ورنہ آپ دنیا کی کوئی کتاب بھی لے لیں، اس کا ایک صفحہ دو صفحے من وعن یاد کر لیں بہت مشکل ہو. یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ 30 پارے بچے کے دل میں محفوظ ہو جاتے ہیں، مجال ہے جو ایک زبر یا زیر کا بھی فرق آئے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور مثال میں پیش کرنے کے لیے باہر سے مثالیں لانے کی ضرورت نہیں. آپ ہی کے ادارے میں یہ 39 بچے جو تیار ہوئے ہیں یہ اسی آیت کا مظہر ہے. ورنہ ان میں بعض بچے اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں کہ ہمارے یہاں دیہاتوں میں ایسے معصوم بچے بغیر لباس کے بھی پھرے جو کوئی معیوب نہیں سمجھتا. وہ ہیں اتنے چھوٹے ہیں، غیر مکلف ہیں، لیکن قرآن مجید کا اعجاز دیکھیے کہ ان کے سینوں میں اللہ نے پورا قرآن محفوظ کر. ہارون الرشید کے سامنے، خلیفہ ہارون الرشید کے سامنے ایک شخص نے اپنا بچہ پیش کیا اور کہا کہ حضرت یہ بچہ حافظ قرآن ہے اور اس کی عمر 5 سال ہے، آپ اس سے سن لیں. بچہ تو پھر بچہ ہوتا ہے نا. بادشاہ نے کہا کہ بیٹا سنو، تو بچہ اپنے ابا سے ضد کرنے لگا، آپ مجھے پہلے گڑ کھلائیں پھر میں سناؤں گا. پھر بادشاہ نے کہا سناؤ، تو یہ ضد کر رہا ہے پہلے گڑ دو پھر سناؤں گا. خیر لے دے کر کے بالآخر اس نے سنایا. 5 جگہ سے بادشاہ نے سنا اور اس نے تصدیق کی کہ یہ واقعتاً حافظ قرآن ہے. عمر 5 سال. آج سے چند سال پہلے کی بات ہے، کراچی میں گلستان جوہر کے علاقے میں ایک مسجد میں ختم قرآن کی تقریب میں گیا. رمضان شریف کا مہینہ تھا. بیان سے پہلے امام صاحب نے ایک چھوٹی سی بچی کو بلا کر اس کی تلاوت کروائی. اس معصوم بچی نے سورۃ الحشر کا آخری رکوع پورا پڑھ دیا. میں تعجب سے دیکھ رہا تھا کہ کسی استاد نے کمال کیا ہے کہ اسے سورہ حشر کا آخری رکوع پورا یاد کروا دیا جبکہ یہ اتنی چھوٹی ہے. اس کی تلاوت کے بعد امام صاحب نے اعلان کیا اس بچی کی عمر 6 سال ہے اور یہ 29 پاروں کی حافظہ ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
7 سال 8 سال کے بچوں کی ختم قرآن کی تقریب میں تو آپ نے بھی کئی دفعہ شرکت کی ہو۔ بنوں کے اندر 90 سال کے ایک بزرگ نے، جس کی یہ بھویں بھی سفید ہو چکی تھی، 90 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا، اور اس کی تقریب میں ہمارے شیخ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ یہ حضرت نے خود سنا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس کو یاد کرنے کے لیے بہت آسان بنا۔ یاد کرنے میں بھی دقت نہیں، یاد رہتا بھی ہے۔ لوگوں نے ٹوٹ کے اللہ کے کلام سے محبت کی ہے اور اس کو اتنا پڑھا ہے، اتنا پڑھا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس امت محمدیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے، اس میں 4 آدمی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ دی ہے۔ 2 صحابی اور 2 تابعین میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں پورا قرآن۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک رکعت میں پورا قرآن۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے اوقات میں برکت بھی دیتا ہے، یہ وہ برکت والی بات ہے، مت آپ کے میں اور آپ تو نہیں کر سکتے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کو یہ اعزاز حاصل ہے، ہزاروں کے مجمع میں بالاکوٹ کی سرزمین پہ عصر کی نماز کے بعد الحمد سے قرآن شروع کیا، مغرب کی اذان ہوئی تو والناس پہ پہنچا دیا۔ اس بات کے گواہ 1-2 نہیں، میں عرض کر رہا ہوں مجمع ہزاروں میں تھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس کو یاد کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو آگے جو دوسری بات میں نے عرض کی فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، انداز بھی تو دیکھو آپ، جیسے کوئی استاد کے اپنے شاگردوں سے میرا دل چاہتا ہے کہ یہ کتاب کے 10 صفحے ازبر یاد ہو جائیں۔ کیا یار کوئی ہے میرا شاگرد جو اس کام کو کر گزرے؟ کوئی ہے میرا بیٹا جو یہ کمال سر انجام دے دے؟ کوئی ہے میرا مرید جو یہ کارنامہ سر انجام دے دے؟ یہ کسی کو کسی کام پر تیار کرنے کا ایک بڑا پسندیدہ انداز ہے اور بہت پرکشش انداز ہے۔ اللہ رب العزت جو ہمارے خالق اور مالک ہیں، کیسے پیارے انداز سے قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے ہمیں تیار کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو اس کو یاد کرنے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے، کوئی ہے؟ کیا خیال ہے کوئی کہ کوئی نہیں؟ سو آئیے آج کی اس مجلس میں ہم بھی عزم کرتے ہیں، یہ کس نے کہا ہے کہ جب تک آپ فجر کی نماز سے پہلے سے لے کر عشاء کے بعد تک قرآن نہیں پڑھو گے تو یاد نہیں ہوگا، آپ حافظ نہیں بن سکتے ہو؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ اس کے لیے 10 سال 5 سال 6 سال کا بچہ ہونا ضروری ہے، بڑی عمر میں آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ ہر عمر کا آدمی پڑھ سکتا ہے۔ میں نے 90 سال کی بھی مثال دی ہے، 5 سال کی بھی مثال دی ہے، اور ہم جتنے مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے یہ 5 اور 90 کے بیچ میں ہی اللہ نے آسان کیا۔ چلو 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں ہم پورا نہیں پڑھ سکتے، تو کیا ہم مخصوص صورتیں یاد کر لیں؟ سورہ یاسین کے آپ حافظ بن جائیں، سورہ ملک کے حافظ بن جاؤ، سورہ کہف کے حافظ بن جاؤ۔ اچھا زیادہ نہیں، روزانہ 1 آیت سے تو آغاز کر دیں، 1 آیت۔ اگر آپ روزانہ 1 آیت پڑھنا شروع کرو گے، 1 مہینے میں سورہ ملک تو ختم ہو ہی جائے گی، اس کی 30 آیت ہے۔ 1 مہینے میں سورہ سجدہ ختم ہو جائے گی۔ اگر قیامت میں اللہ پاک نے ایک سوال کر لیا کہ تم نے عصری علوم میں اتنی ساری ڈگریاں حاصل کر لی اور ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، وکیل بن گئے، جج بن گئے، اتنے سارے تمہارے پاس عہدے آ گئے، میرا قرآن اتنا مظلوم تھا کہ تم قل واللہ بھی صحیح نہیں یاد کر سکے، تو کیا جواب ہے؟ اس تعلیم میں ایک مضمون کو پڑھنے کے لیے
ہزاروں روپے کی فیس ہے، اور اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے مدرسوں میں علماء طلباء مفت میں سکھانے کے لیے تیار ہے۔ کوئی آئے تو صحیح۔ وزیر اعظم کی بات بڑی کیوں ہے؟ اس کا عہدہ بڑا ہے۔ صدر کی بات وزنی کیوں ہے؟ اس کا عہدہ بڑا ہے۔ کرنل جنرل کی بات سے ہم کیوں متاثر ہیں؟ وہ ہیں بڑے، بڑے کی بات بڑی۔ بھائی یہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، کیونکہ انگریز کی تعلیم ہے ان کے پاس، لہذا وہ ہمارے دل و دماغ پہ چھائی ہوئی ہے، تو یہ بہت عظیم لوگ ہیں، ہم ان کی بات کا وزن سمجھتے ہیں۔ میں نہیں کہتا ہوں ان کو بڑا نہیں کہو، 10 دفعہ کہو، لیکن میرا یہ سوال ہے، ساری کائنات کے خالق کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ مالک وہ، خالق وہ، رزاق وہ، خوشی غمی کا مالک وہ، بیٹا بیٹی دینا اس کا کام۔ ساری کائنات بھی زبردست طاقت کا مالک وہ اکیلا ہے۔ فعال لما یرید علی کل شیء قدیر علیم بذات الصدور۔ اس کے کلام کو چھوٹا سمجھتے ہو؟ یہ آخر ہے، یعنی کوئی کام ہی نہیں ہے۔ جیسے میرا رب سب سے اعلیٰ ہے، واللہ العظیم اس کا کلام بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور اس کو حاصل کرنے والے، پڑھنے والے اور پڑھانے والے بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ کسی کی سمجھ میں آئے تو آئے، نہ آئے تو کوئی بات، حقیقت یہی ہے۔ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی سائر خلقی، اللہ کے کلام کو سارے کلاموں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ اللہ رب العزت کو ساری کائنات پر فوقیت حاصل ہے۔ معاف کیجیے گا میں یہ جملہ ڈالے بغیر میں اپنی بات کو نامکمل سمجھتا ہوں۔ آخر یہ فرق کیوں ہے کہ یہ بالکل ہی یہ کسی کھاتے میں نہیں ہے، حافظ قرآن کو تعلیم یافتہ نہیں سمجھتے دنیا والے۔ آپ اگر گھر میں شناختی کارڈ بنانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تعلیمی سند لے کے آؤ، میٹرک ہو کہ نہیں، انٹر بی اے نہیں، میں حافظ ہوں، حفظ کیوں نہیں ہوں؟ اچھا بجلی کا بل لے آؤ، اس بجلی کے بل کے اوپر آپ کا شناختی کارڈ بنے گا، حفظ کی سند کو سند تسلیم نہیں کرے۔ کیوں؟ اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں۔ آج حکومت اعلان کر دے، آج حکومت اعلان کر دے کہ جس گھر میں حافظ قرآن بچہ ہوگا اس کو ڈیفنس میں 1000 گز کا پلاٹ فری میں دیا جائے، اس کو گلشن اقبال میں 500 گز کا بنگلہ ہدیے میں پیش کیا جائے گا، جس کو سورہ یاسین یاد ہوگی اس کو جو ہے وہ ایک موبائل سیٹ دیا جائے گا، جس کو سورہ ملک یاد ہوگی اس کو اس کے گھر کا بجلی کا بل معاف ہوگا، جس کی آخری 10 صورتیں یاد ہوں گی اس کو فلاں ہدیہ دیا جائے گا۔ میں کہتا ہوں مدرسوں میں جگہ نہیں ملی۔ اعلان ہو جائے امام صاحب کی تنخواہ 5 لاکھ روپے ہے، مؤذن کی تنخواہ 2 لاکھ روپے ہے، امام صاحب دعا کرو اللہ میرے بیٹے کو مؤذن بنا دے، زندگی کی آخری چاہت ہے۔ بیٹی آپ کیا پڑھ رہی ہو؟ ابو جی میں انجینئرنگ کر رہی ہوں۔ چھوڑو بیٹا، اس میں کیا رکھا ہو؟ حفظ کرو، حفظ 1000 گز کا بنگلہ ملے گا، حکومت نے اعلان کر دیا۔ بیٹا آپ کیا بن رہے ہو؟ ابو جی میں ڈاکٹر بن رہا ہوں۔ چھوڑو بیٹا، ڈاکٹری میں کیا رکھا ہوا ہے؟ یہ عالم کورس کرو، مسجد کے امام لگ جاؤ، دین دنیا دونوں 5 لاکھ روپیہ ملے۔ 5 لاکھ کی ویلیو ہے، 500 گز کے بنگلے کی قیمت ہے، موبائل سیٹ اور بجلی کے بل کی قیمت ہے، میرے رب کی رضا کی کوئی قیمت نہیں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی تھوڑی رضا کی بہت بڑی چیز ہے۔ قلیل منک یکفرنی ولکن قلیلک لا یقال له قلیل۔ یا اللہ تیری تھوڑی رضا بھی ہمارے لیے بہت ہے، کیونکہ تیری تھوڑی رضا کو بھی تھوڑا نہیں کھایا، تھوڑا نہیں کھا جاتا، وہ بہت بڑی ہے۔ دوستو یہ مادیت دنیا کی چیزیں ختم ہو جائیں گی، میرے رب کا کلام آپ کے ساتھ جائے۔ اپنی اولادوں پہ ظلم نہ کیجئے، انہیں بنائیے ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، یہ بھی ہمارے وطن عزیز کی ضرورت ہے، مگر اسے دین سے بھی دور نہ کیجیے۔
اللہ کے کلام سے بھی دور نہ کیجیے. جس درد کے ساتھ مستقبل میں آپ کا بچہ آپ کے لیے قرآن پڑھ سکتا ہے، کسی مولوی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ پڑھ سکتا. آپ کیوں کس بنیاد پہ؟ اللہ پاک کی ذات، اس کی عظمت کا تو کوئی انکار نہیں ہے. جیسے وہ عظیم ہے، میں نے عرض کیا اس کا کلام بھی اتنا ہی عظیم ہے، اس کو پڑھنے والا بھی اتنا ہی عظیم ہے. کیا خیال اگر یہ اعلان ہو جاتا ہے اس سال رمضان شریف میں تراویحاں یونیورسٹی اور کالج کے نوجوان پڑھائیں گے، آپ پڑھنے کے لیے تیار ہو؟ اس سال یونیورسٹی اور کالج کے پروفیسر حضرات جمعہ پڑھائیں گے، عیدین پڑھائیں گے، تیار ہیں؟ اس لیے کہ وہ اس میدان میں نہیں کردار ادا کر سکیں گے جو مطلوب ہے. اس پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس لا الہ الا اللہ کی حفاظت ان مدارس دینیہ میں ہو رہی ہے. یہ کیوں بوجھ ہیں آپ پہ؟ یہ اللہ کا قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان کی برکت سے ہمارا گھر اجڑنے سے بچا ہوا ہے. حدیث میں جس گھر میں البیت الذی لیس فیہ القرآن کالبیت الخرب، جس گھر میں قرآن نہیں، اجڑا ہوا گھر ہے، وہ ویران گھر ہے، وہ گھر ہی نہیں، وہ قبرستان ہے. اگر اپنے گھروں کو ویران ہونے سے بچانا ہے، اجڑنے سے اور قبرستان بننے سے بچانا ہے، اپنے گھروں میں قرآن پڑھو. ان مدارس دینیہ نے ہمارے گھروں کو اجڑنے سے بچا لیا. ان مدارس دینیہ کی برکت سے ہمارے گھر ویران ہونے سے بچ گئے. یہ آپ پر کیوں بوجھ ہے؟ یہ کیوں آپ کو محلے کی ضرورت؟ مستری بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے. ڈاکٹر ہر ایک کی ضرورت نہیں، بیماروں کی ضرورت ہے. انجینئر ہر ایک کی ضرورت نہیں، جن کے نقشے بنانے ہیں ان کو ہمارے ہاں سب لوگ مکان خود سے ہی بناتے ہیں، کوئی نقشے نہیں بناتے. وکیل ضرورت ہے محلے کی، ہر ایک کی نہیں، جو مقدمہ باز ہیں ان کی ضرورت ہے. مگر حافظ قرآن، عالم دین، اللہ کی قسم ہر مسلمان کی ضرورت ہے. ان مدارس کو خدا کا بوجھ نہ سمجھو، یہ آپ کے وطن عزیز کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں. یہ آپ کے بچوں کو جہنم سے بچا بچا کر جنت کے راستوں میں لگانے والے ہیں. یہ میرے اور آپ کے گھر کو ویران ہونے سے اور اجڑنے سے بچانے والے ہیں. ان کا دایاں بازو بنو. دولت وقت استعمال تو ہو گئی ہوگا، آپ چاہو نہ چاہو. جو ارب پتیہ ہے تو کیا دولت اپنے ساتھ قبر میں لے جائے گا؟ چھوڑی کے جانے. ہمارے تبلیغ والے حضرات فرمایا کرتے ہیں کہ کفن میں تو جیب ہے کوئی، لگانے کی اجازت بھی نہیں ہے. سکندر ذوالقرنین کی وصیت یاد رکھو، جس نے مرتے ہوئے کہا تھا میرے ہاتھ پاؤں باہر نکال دینا کفن سے. کسی نے کہا اتنا بڑا بادشاہ کفن چھوٹا ہے؟ کہا بادشاہ کی وصیت ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں باہر نکال دینا. میں امت کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں پوری دنیا پر حکومت کرنے کے باوجود اگر خالی ہاتھ اور خالی پاؤں قبر میں جا رہا ہوں تو تم بھی کچھ لے کر نہیں جا سکتے ہو، خالی جاؤ. مگر وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے خیر کے کاموں میں اپنی دولت استعمال کی، کتنے خوش نصیب ہوں گے. قبر میں پورا مسجد کا پلاٹ جا رہا ہے، مدرسے کی درسگاہیں ساتھ جا رہی ہیں، ساتھ تل رہی ہیں، کیونکہ وہ دنیا سے چلا گیا ہے. پیچھے درسگاہ میں جتنے خیر کے کام ہوں گے، بچے قرآن پڑھیں گے، وہ اس کے لیے صدقہ جاری ہے. اپنے لیے زندگی میں خود کچھ کر جاؤ، بھول جاؤ کہ ہمارے بعد بچے بھی کچھ کریں گے. میں تو چاہ رہا تھا کہ میں اعلان کروں جتنے کمرے 5 منزلوں میں بن رہے ہیں، ایک ایک کمرہ لے لو. ان کمروں کی عمریں ہم سے زیادہ ہیں، ہم دنیا میں نہیں ہوں گے. انشاءاللہ اس میں جو بچے قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہو. لوگ اسپتالوں میں بھی کمرے بنا رہے ہیں، پورے پورے بلاک بنا رہے ہیں، پوری اسپتالیں بنا رہے ہیں، وہ بھی صدقہ جاریہ ہے، اس کا کوئی انکار نہیں. مگر اس کی طرف بھی توجہ دو، یہ بھی کرنے کا کام ہے. یہ بھی آپ کے، یہ بھی وطن کی خدمت ہے، اللہ کی دین کی خدمت ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور روزانہ ایک آیت یاد کریں گے اور حفظ شروع کرتے ہیں. کون نیت کرتا ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ؟ انشاءاللہ روزانہ ایک آیت، میں زیادہ نہیں مانگتا، ایک. اچھا یہ ایک آیت پڑھنے کے لیے مدرسے میں داخلے کی ضرورت نہیں ہے. ان موبائلوں سے فائدے اٹھاؤ، سب کچھ موبائل میں موجود ہے. کسی استاد سے رابطے میں رہو، اسی کو میں نے ایک ٹیکسی ڈرائیور کو دیکھا،
کہنے لگا میں نے 2 پارے حفظ کر لیے ہیں ٹیلی فون کے اوپر. وہ ایسا خوبصورت پڑھ رہا تھا ماشاءاللہ. تو روز میں استاد کو سناتا ہوں, ٹیلی فون پہ سناتا ہوں. کبھی نہ ہو تو میں وائس میسج کر دیتا ہوں امانت دیانت کے ساتھ, زبانی پڑھ کے سنا دیتا ہوں میں نے پڑھ دی. دیکھو ان سے فائدہ اٹھاؤ. ایک آیت, کبھی زیادہ وقت مل گیا تو 2 آیتیں, آسان مل گیا تو 3 آیتیں, قطرہ قطرہ دریا شد. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں, ایک وقت آئے گا ہم آپ کو بھی اسی اسٹیج پہ دیکھیں گے. بولو انشاءاللہ. میں ایک مدرسے میں گیا, وہاں ایک ضعیف آدمی 70 سال سے زیادہ عمر تھی, 2-3 بندے پکڑ کے لا رہے تھے اس کو. میں سمجھا شاید کوئی انتظامیہ کا ساتھی ہوگا جس کو اسٹیج پہ بٹھا رہے ہیں. لیکن جب اس کو آگے لایا گیا, ممبر پہ کھڑا کر کے اعلان ہوا کہ یہ اپنی کلاس میں اول آئے, انعام لینے کے لیے آگے بلایا گیا. دراسات دینیہ کی کلاس وہاں شروع تھی اور دوسرا سال تھا, اس میں اول پوزیشن لی 70 سال کے بڑے میاں. میں چند سال پہلے ایک اور مدرسے میں گیا, بنات کا مدرسہ تھا. وہاں محتمم صاحب نے اعلان کیا کہ اور اب میں دورہ حدیث کی ایک ایسی طالبہ کا نام لے رہا ہوں جو نانی بھی ہے, دادی بھی ہے, طالبہ بھی ہے, اس کی عمر 60 سال ہے. اگر 60 سال کی خاتون دورہ حدیث تک کتابیں پڑھ کے عالمہ بن سکتی ہے تو کیا خیال ہے مردوں کو ان سے بھی گئے گزرے تو نہیں ہے, ہم نہیں کر سکتے. کبھی سوچا نہیں کہ یہ بھی کرنے کا کام ہے. آئیے اللہ کی کتاب سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے. گھروں میں اپنی ماؤں بہنوں کے سامنے بھی یہ بات رکھیے, آپ دیکھیے وہ آپ سے زیادہ انشاءاللہ آگے قدم بڑھانے والے ہوں گے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. مجھے اس میں اور بھی کچھ باتیں کہنی تھیں مگر میں اپنا گفتگو کو میں یہیں روکنا چاہتا ہوں, اور میں ان بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہاں الحمدللہ قرآن مجید حفظ مکمل کیا ہے. اور اتنا بڑا اعزاز, بندہ بہت سارے لوگ بہت ساری جگہوں پہ تعاون کرتے ہیں. ہمارے پاس سفیر آ جاتے ہیں, کہاں سے, پشاور سے, پنجاب سے, گلگت سے, کشمیر سے. تعاون کرنے والوں کو اللہ جزائے خیر دے, ان کی حسن نیت پر ضرور اللہ اجر دے گا. وہ نہیں جانتے کہ آگے کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, اس پر اعتماد کرتے ہوئے 100, 10, 500 ہزار دیتے ہیں. آگے اگر اس نے کام کیا ایسے ہی اللہ اس کو بھی اجر دے گا, نہیں تو وہ مجرم ہوگا, اس کو پھر بھی اللہ اجر دے گا. یہ ہے رجمن بالغیب, ہمیں کچھ پتہ نہیں آگے کیا ہو رہا ہے, مگر یہاں جو کام ہو رہا ہے یہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے. ہر سال اتنی بڑی تعداد طلبہ کی فارغ ہو رہی ہے. اس لیے اگر یہاں میں ایک لگاؤں باغیچہ اور اس کو دینا ہو پانی, تو کیا خیال ہے گھر کے لوگ پانی دیں تو یہ نشو و نما جلدی حاصل کرے گا, یا لانڈی سے لوگ آ کر پانی روزانہ دیتے چلے جائیں تو اس کو بہت فائدہ ہو. لانڈی والے کبھی آ سکیں گے کبھی نہیں آئیں گے, حالات بھی تو خراب ہو جاتے ہیں جی. لیکن جو گھر کے لوگ ہیں, اگر صبح اٹھے آپ نے باغیچے کو تھوڑا پانی دے دیا, پھر دے دیا, یہ بہت جلد نشو و نما حاصل کرے گا. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ ہمارے گھر کا باغیچہ ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پانی دیں. باہر کے لوگ کب تک دیں گے؟ سو یہ مدرسہ آپ کے گھر کا باغیچہ ہے, اس کو اہل محلہ کو چاہیے کہ اس کی اہمیت کو سمجھیں, مدرسے والوں کی ضروریات کو سمجھیں, ان کا دایاں بازو بنیں. خصوصاً اب جب نئی تعمیرات نئے جوش اور جذبے کے ساتھ ہو رہی ہیں, میں نے عرض کیا کہ جتنی عمارت میں جو جتنے کمرے ہیں ان کمروں کا اسٹیمیٹ لگایا جائے کہ ایک کمرے پہ ٹوٹل خرچ کتنا ہے, اور ایک کمرہ ساتھی لیں, اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے لو, ان کا حق ہے. اگر آپ نے تو دولت چھوڑنی ہے, کسی اچھی شکل میں چھوڑ دو تاکہ یہ چھوٹے نہیں, یہ جائے آپ کے ساتھ, بجائے اس کے کہ بینک بیلنس رہ جائے. بعد میں ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں, کچھ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں. تو چوکیداری نہ کرو, مالداری دکھاؤ. مالدار کون ہے؟ جو خود اپنے لیے استعمال کر لیا یا اپنی آخرت کے لیے جمع کر دیا. اور چوکیدار کو میرے دستخط کے بغیر کوئی بھی پیسے نہیں نکال سکتا. بس وہ چوکیداری کرتے 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 بندہ بن گیا. چوکیداری ہم نے کی, مزید بعد میں وارث کریں گے. اس سے بہتر ہے کہ ہم مالدار بن کر دنیا سے جائیں اور اپنے سامنے, اپنی نگاہوں کے سامنے ان
یا وہ تعمیراتی کاموں میں، نیک کاموں میں اپنا پیسہ استعمال کرو. مجھے تو اپنے مدرسے کی بات کرنی چاہیے. میں تو گوٹھ میں رہتا ہوں، وہاں اس طرح کے وسائل نہیں ہیں. اگر میں 10 منٹ اس پہ لگاتا نا تو آپ کہتے یار یہ بہت ہی زیادہ مستحق ہے. میں نے اپنی مدرسے کی بات نہیں کی، میں نے آپ کے ادارے کی بات کی ہے تاکہ آپ کو یہ یقین ہو کہ میں آپ کے ادارے کی ترقی چاہتا ہوں. مرحوم مولانا عبدالصمد سومر صاحب ہمارے حق دل عزیز ساتھی تھے اور ہمارے جامعہ کے استاد بھی تھے. مجھے ان کے سلسلے سے جڑے ہوئے کسی بھی ساتھی سے ملاقات ہوتی ہے، ان کے بھانجوں سے، بیٹوں سے، مجھے قلبی طور پر بہت خوشی ہوتی ہے کہ جو ادارہ انہوں نے شروع کیا اللہ نے اس کو سنبھال لیا، اس ضائع نہیں ہوا، وہ محنت رائے گاہ نہیں گئی. ماشاءاللہ مولانا عبدالواجد صاحب دامت برکاتہم نے بہت بہترین نظم یہاں چلایا ہوا ہے. میں اہل محلہ سے ایک دفعہ پھر درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اب اس وقت میں یہ جس پریشانی سے گزر رہے ہیں یہ بہت مشکل ترین کام ہے، تعمیراتی کام ہے اس مہنگائی کے دور میں، لیکن جب سب نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ مشکل نہیں رہے گا. نیت کرنا ہمارا کام ہے، توفیق میرا رب دے گا. ایک ایک کمرے کی نیت تو کرو، ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ. انشاءاللہ کتنے کمرے ہوں گے انشاءاللہ جن نے ارادہ کیا ہے وہ لوگ زیادہ ہیں. اللہ سے مانگو، یہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. اللہ سے مانگو یا اللہ مجھے توفیق دے دے کہ میں اس میں کچھ حصہ ڈال دوں. میں اپنے ماں باپ کے لیے کمرہ وہاں جب وہ ماں باپ مرحوم رشتہ دار جس کے لیے بھی چاہو، میں کہتا ہوں اپنے لیے یہ میرا کمرہ ہے، میں جب مروں گا یہ درسگاہ میرے لیے صدقہ جاری ہے. صرف یہ مدرسہ نہیں، دنیا بھر کے تمام مدارس دینیہ ہمارا سرمایہ ہے اور یہ مسلمانوں کے تعاون سے چلتی ہیں. یہی اعزاز ہے ہمارے مدارس کا کہ یہ کسی حکومت یا کسی خاص فرد کے اوپر اس کا دار و مدار نہیں، عام مسلمان اس میں حصہ ڈالتے ہیں. یہ عام مسلمانوں کے لیے میراث ہے بہت بڑی. ہم سب ان مدرسوں کے وارث ہیں. جبھی کسی کی ضرورت نہیں ہوئی، انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں ہوگی کہ ان مدارس کو زیادہ میلی آنکھوں سے دیکھیں. جنہوں نے پہلے گندے عزائم سامنے لائے رب نے انہیں بھی ناکام کیا ہے. انشاءاللہ آنے والی نسلیں بھی جو ان کی اقتدا کرتی ہیں وہ ناکام رہیں گی. ہم سب کو چاہیے اپنے بچوں کو ادارے میں داخل کر کے انہیں ایسا نہ ہو پشاور اور گلگت کے بچے آ کے یہاں سے حافظ بن کے جا رہے ہوں اور مقامی بچے دائیں میں سوچ رہے ہوں. مقامی حضرات کو بھی چاہیے اس سے فائدہ اٹھائیں. بہت دیر تک آپ نے میری باتیں بڑی توجہ سے سنی. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے اور ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے. بہت دیر تک ہمارے بہت سارے اکابر اساتذہ کرام علماء تشریف فرمائے، انہوں نے بھی ہمیں برداشت کیا. فجزاہم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.